آپ نے کچھ وقت پہلے ڈاکٹر محسن صاحب کے الفاظ سنے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ سب سے تبارک پہلی آیت جو قرآن کی اتاری گئی ہے وہ اقرا بسم ربک الخلق. خوشی کی بات ہے. اب آئیں جس طریقے سے ہمارا یہ آج کا جلسہ، ہماری آج کی یہ محفل، جہاں تعلیمی لوگوں کے ساتھ تعلیمی کردار اور علماء کرام کے ساتھ سٹیج سجا ہوا ہے، وہیں پر آج کی ہماری یہ محفل خدمت خلق کرنے والے نیک لوگوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. اور ایسے ہی ایک معتبر شخص سے آپ کو اب میں روبرو کرانے جا رہا ہوں. میری مراد ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سلواسہ کی سرزمین پر سیوا فاؤنڈیشن کا عظیم مشن لے کر کے جو چل رہے ہیں، ہمارے معزز اور رسپیکٹڈ ڈاکٹر محسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی قیمتی لفظوں سے، قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو علم کی اہمیت پر اور قیمتی الفاظوں سے نوازے. میں ان کا استقبال پہلے ہی کر دوں. ان کے استقبال اور گلپوشی کے لیے ہمارے بڑے بھائی زبیر بھائی کریں گے. محترم سامعین، بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم. اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ آج اس نے اس محفل کا مجھے اور آپ سب کو حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسے اداروں کی وجہ سے آج ایمان والے کی جو قدر دنیا میں ہونی چاہیے وہ دونوں طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ میں ایک اسی طرح کے ادارے سے پڑھا ہوا ہوں جہاں دینی اور دنیاوی دونوں ہی علوم کا بہت ہی اعلیٰ ترین نصب تھا. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایمان والے کو علم سیکھنا فرض ہے. اور ہمارے نبی کریم سے پہلے اللہ پاک نے یہ قرآن میں سب سے پہلی جو آیت اتاری تھی وہ اقرا سیکھو. سب سے پہلی آیت جو قرآن کی اتاری گئی ہے وہ اقرا بسم ربک الخلق. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھو اس اللہ کے نام سے جس نے ہمیں پیدا فرمایا. تو یہ تعلیم کا تعلق اسلام میں، دین میں اللہ نے ہمیں ایمان کے ذریعے ہی سمجھا دیا ہے. اور اس کے لیے آج مجھے یہ موقع دیا ہے. میں سب لوگوں کا، یہاں کے انتظامیہ کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طرح کی تنظیموں کے اندر سب سے پہلی چیز جو ایمان ہے، جو کہ ہمارے لیے فرض ہے، ایمان جو ہماری آخرت بناتا ہے، اور تعلیم جو ہمیں دنیاوی علوم کا نصب سکھاتی ہے. اب جب دو اس طرح کے تال میل ہوتے ہیں تو ہمیں بآسانی بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. ہمیں حرام اور حلال کا تمیز آتی ہے. ہمیں دنیاوی علوم کے اندر دنیاوی معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانے کی ایک سمجھ پیدا کرتی ہے. اسلام، ایمان ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. سب سے اول چیز ہمارے لیے وہی ہے. لیکن آج کے اس وقت میں دنیاوی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے. جتنا ہم ہمارے بچوں کو مدرسے کے لیے، نماز کے لیے تاکید کرتے، سب سے پہلا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہی ہوتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں دنیاوی تعلیم سیکھنا، لیکن ایمان کے ساتھ، کہ ہم اس میں تفریق کر سکے، فرق کر سکے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے، کہ کون سی چیز کے اندر میں کیا کرنے سے مجھے اللہ کہاں پکڑ کر سکتا ہے. یہ تعلیم ہماری تربیت اس کام میں تب حصہ لے گی جب ہمیں ایمان کی بھی پوری معلومات ہو. اور ایسے مقامات پہ ایسے جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں، اس فاؤنڈیشن کے اندر اس چیز کا بہت ہی اچھا نظم ہوتا ہے. یہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، کیونکہ میرا تعلیم بھی، میں نے جیسے بتایا کہ اسی طرح سے ہوا ہے. میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. حیرت ہے کہ تعلیم کو وہ ترقی میں پیچھے ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. تو اقرا کا لفظ سیکھو، جو کہ قرآن میں پہلے بتا چکے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، تو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے.
اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی تمیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے، میں تو یہی دعا کروں گا۔ اب اس کے اندر صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کرام کے ساتھ ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو لوکیلٹی ہے، جو یہاں پہ ہم خانویل جس جگہ پر بیٹھے ہیں، سب سے اول درجے میں یہ ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے کہ وہ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ دست بازو ان کے ساتھ لگے رہے، ان کی ہمت کرے، ان کے لیے کھڑے رہے، ہر کام میں ساتھ دے۔ اس کے علاوہ پورے دادرا نگر حویلی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس تنظیم کو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کامیاب بنانے میں حصہ لے۔ لوکیلٹی کا میں نے اس لیے بولا کیونکہ سب سے اول درجے پر یہاں کے بچے سب سے پہلے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد جیسے جیسے ہمارے دادرا نگر حویلی کے اندر تعلیم و یافتہ بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس طرح کی تنظیموں کے اندر اور اگلے اسٹیپ میں کچھ سالوں کے بعد اللہ نوازے انشاءاللہ تو ہم اس طرح کی تنظیموں کو دادرا نگر حویلی میں بھی پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے اندر سیوا فاؤنڈیشن کے اندر الحمدللہ ہم سے جو بھی خدمت ہوں گی ہم اس کو بخوبی انجام دیں گے۔ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے اسلامک اسکالر، میں اس چیز کے اندر آپ کی ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تہ دل سے میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک شعر اور پڑھنا چاہوں گا کہ علم کی شمع جلی ہے تو اجالا ہوگا، علم کی شمع جلی ہے تو اجالا ہوگا، ہر اندھیرا الحضر ٹرسٹ خانویل سے اب رخصت ہوگا۔ تو یہ جو تنظیم الحضر ٹرسٹ کو میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان چیزوں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارے لائق جو بھی کام رہے گا آپ بالخصوص ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ ہم اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ چلیے، السلام علیکم۔ آپ نے کچھ وقت پہلے ڈاکٹر محسن صاحب کے الفاظ سنے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہمیں یہ قرآن کا پہلا لفظ دے کر کے یہ کہہ رہا ہے، پہلی سورت مبارکہ جو قرآن کی نازل ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ درس دیا کہ اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ حضرات محترم، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی دستور ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کو آج ہم بلا بیٹھے ہیں۔